الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی، ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، دیگر ٹرانسمیشن میں ہم الحمدللہ ایک عنوان رکھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ فقہی حوالے سے، کبھی کسی نسبت کے حوالے سے، تو الحمدللہ اس پر ہماری ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی عنوان پر رہتے ہوئے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے خلیفہ اول فناف الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں، ان کی شان میں۔ ناظرین اکرام، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ ناظرین اکرام، اتنا میرے آقا کے ساتھ پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ وار دیا، اور آپ ہی کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی وہ غار والی سارے ستاروں سے زیادہ نیکیوں پر اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضور نے پوچھا، اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کوئی جنازے میں شرکت کی ہو؟ اب سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی، آقا اگر آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ بتاتا، میں ہوں جس نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ناظرین اکرام پھر بولے، کہا حضور اگر آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا، لیکن آقا میں نے آج کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے۔ اب ناظرین اکرام، وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب سوال ہوتا تو ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے، لیکن جب جواب کی باری آتی تو ہم صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر پھر بولے، کہا آقا اگر آپ نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا، لیکن یہ نوکری بھی میرے حصے میں آئی ہے، آقا آج میں روزے سے ہوں۔ ناظرین اکرام، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پہ آپ کو صدیق اکبر کی اہمیت، ان کی افضلیت اور ان کا مقام بلند و بالا نظر آئے گا۔ ناظرین اکرام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کا انداز یہ تھا کہ جب کچھ بھی چاہیے ہو، یہاں حضرت عمر فاروق بھی آئے، کہنے لگے آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان لے جاؤں گا، لیکن جب باری آئی صدیق اکبر کی، سبحان اللہ، آپ گھر کا سارا سامان لے کر اور اپنا لباس بھی ٹاٹ کا ڈال کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو میرے حضور مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، آقا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، آج کے انشاءاللہ خوبصورت عنوان پر ہم ان کی عظمت پر بات کریں گے، ان کی شان پر بات کریں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ
ہم حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ممتاز عالم دین بھی ہیں، علم و تدریس کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، فن خطابت بھی ہے، اور ماشاءاللہ ایک ادارے کی بھی جو ہے وہ آپ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے علامہ محمد عادل رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھی ہیں۔ آپ ان کو کئی ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ سن رکھا ہے آپ نے ان کو۔ تشریف فرما ہے محترم محمد جنید شہزاد بغدادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ علامہ صاحب الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہی بڑی عظمت والا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا پروگرام میں ایک عنوان کے تحت ہی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو کیونکہ ہمارا پروگرام ہے یہ خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان پر ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی شان و عظمت کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر بھائی اور ایس بی نیوز والوں کا جنہوں نے اس خوبصورت نشست کا جو آغاز کیا، اور الحمدللہ آج جو ہے نا یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا یہ پروگرام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ مبارکباد کے آپ مستحق ہیں، اور ایس بی نیوز کی پوری ٹیم، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان نثار صحابی ہیں کہ جو آپ کی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں وہ کسی اور صحابی کو میسر نہیں آئی اللہ، بلکہ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 خصوصیات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق کو سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 4 خصوصیات ایسی ہیں وہ کسی سبحان اور اللہ صحابی کے اندر نہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صدیق لقب عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا یہ کہ غار ثور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت آپ کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ اور یہ وہ نیکی ہے جو روئے زمین پر فقط سیدنا ابو بکر صدیق نے کی۔ سبحان اللہ تیسرا یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی بنے، سبحان اللہ اور چوتھا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر جس شخص کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان 17 نمازیں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے شرف ہیں، اور بالخصوص آپ کا ایک جو خصوصی شرف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 4 پشتوں کے اندر صحابیت کا بھی شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سبحان خود اللہ صحابی ہیں، آپ کے ماں باپ صحابی ہیں، سبحان اللہ، آپ کی ساری اولاد صحابی ہیں، اللہ اکبر اور اللہ، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، ایسی خصوصیت کیا ہے کہ مقام ہے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان جو اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب آسمان کے ستاروں، زمین کے ذروں اور پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں وہی مفتی اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہائے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، ہر فضیلت کے جامع، سبحان اگر اللہ، صرف سبحان ایک اللہ۔ نبوت کا وصف آپ کی ذات میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر وصف، ہر فضیلت، ہر کمال اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدیق جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں گے تو سارے دروازے صدیق اکبر کے لیے کھل جائیں گے، 8 دروازوں سے جس شخص کو پکارا جائے گا جنت کے، وہ صدیق اکبر کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ کی شان بڑی ہے، انشاءاللہ ہم ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے اور بھی علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جنید بھائی بھی آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے،
انشاءاللہ ان سے بھی ہم نعت سنیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711703 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711703 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے آج کا ہمارا عنوان ہے شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ تشریف فرمائیں جنید شہزاد بغدادی صاحب۔ جنید بھائی، کب سے آپ نے جو ہے وہ نعت کا آغاز کیا اور کس طرح سے اس سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوا؟ اعوذ باللح من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عمر بھائی، میں بچپن سے ہی شوق تھا نعتخوانی کا، تو ابھی تک ماشاءاللہ زیادہ تربیت کس سے حاصل کی گھر میں سے؟ بس اپنی محنت سے ہی یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، والد والدہ کا تو جی تھوڑا سب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اس چیز سے، گھر میں بھی اور سارے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کیا سنانا چاہیں گے ایک آپ؟ کلام بڑا خوبصورت ہے، میں بسم اللہ پیش کرتا بسم ہوں۔ اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام
میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جنید بھائی، ماشاءاللہ اتنے خوبصورت کلام کا انتخاب۔ تو علامہ صاحب، ابھی تو میں نے جب کلام سنا تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ میرے ذہن میں، تو الحمدللہ ویسے بھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے کہ دنیا پر رہے تو حضور کے قرب میں رہے، تو ابھی جب دنیا سے پردہ فرمایا ابھی بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ تو علامہ صاحب، ایک ادب بڑی چیز ہے نا، تو آپ کا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ زندگی کا حصہ حضور کے ساتھ گزرا، تو یہ سارا وقت کیسا تھا؟ پھر آپ نے ادب کر کے آج ہمیں کیا پیغام ملتا ہے ان کے ادب سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ سایہ کی، اللہ، ویسے تو ہر صحابی ہی حضور کا ساتھی ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی حضور کا ساتھی ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ایسے ساتھی ہیں کہ ساتھ کو ناز ہے، ساتھ کو ناز، اللہ اللہ، ایسے صحابی ہیں کہ صحبت کو ناز ہے، ایسے یار ہیں کہ یاری کو ناز ہے، ہر صحابی حضور کا ساتھی، لیکن ابوبکر صدیق جو حضور کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، کیسا ساتھ دیا؟ اللہ غنی، میں تو کہتا ہوں کب ساتھ چھوٹا اور کیسے ساتھ چھوٹا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ چھوڑا۔ اگر ہجرت کی رات دیکھیں تو سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے آپ، سبحان اللہ۔ پھر جب طائف کے اندر حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے گئے کافروں کی طرف سے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ ہجرت کے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ غار میں دیکھیں تو وہاں ساتھ ہے، وہاں سے نکل کر گئے مدینے کی طرف تو وہاں ساتھ، سبحان اللہ۔ ام معبد کی جھونپڑی پر پہنچے تو وہاں ساتھ ہے، ساتھ مدینے پہنچے تو وہاں ساتھ، سبحان اللہ۔ استقبال ہو رہا ہے ساتھ، سبحان اللہ۔ عبادت میں ساتھ ہیں، فجر میں ساتھ ہیں، ظہر میں ساتھ ہیں، عصر میں ساتھ ہیں، مغرب میں ساتھ ہیں، عشاء میں ساتھ ہیں، بندگی میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، ہر جگہ حضور کے ساتھ، اور مدینے میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں۔ اور دیکھیں اور آج گنبد خضرا میں حشر تک اور جنت تک ساتھ ہے، یہ آج گنبد خضرا میں بھی لیٹے حضور کے ساتھ ہیں، اور ساتھ سنگت یہاں تک ہی نہیں ہے، پھر دیکھیں جب اٹھیں گے تب بھی حضور کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا تھا نا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے تھے تو ایک ہاتھ میں جناب ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا،
دوسرے ہاتھ میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ 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 اللہ، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حضور آ رہے تھے اور ارشاد فرمایا اہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہائے اور میں قیامت کے دن ہم اسی طرح ہی اٹھائے جائیں گے، سبحان اللہ، اور جنت میں حضور کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر دیکھیں جب انہوں نے دنیا کے اندر حضور کا ساتھ دیا تو حضور نے پھر ان کو جدا نہیں کیا۔ جدا نہیں، آج دیکھیں جو ایڈریس حضور کا ہے گنبد خضرا، وہی ایڈریس جناب صدیق ابو اکبر، بکر کیا صدیق۔ بات۔ یہاں میں ایک نقطہ نفیس عرض کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ گنبد حضرا ہے، گنبد حضرا کے نیچے کی جو مٹی ہے وہ جنت سے اعلیٰ افضل ہے، اور وہ مٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ٹچ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب جو مٹی گنبد حضرا کے نیچے ہے وہ جنت سے افضل ہے، اور یہ ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ یاد رکھیں انسان جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کے بھی اسی مٹی میں ہی آتا ہے، اسی جگہ پہ آتا ہے، اسی جگہ پہ آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے گنبد حضرا کے نیچے جو مٹی ہے آپ کا جسم اطہر اس سے پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، اس سے بنایا گیا، سبحان اللہ، اور وہ مٹی جنت سے اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا خمیر اتنا اعلیٰ ہے اس کا ضمیر کتنا سبحان اللہ، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین اکرام کیا شان ہے ان کی، اور بڑا جو ہے وہ علامہ صاحب لطف آ رہا ہے آپ کا ذکر کر کے، پھر صحابہ کا جب حضور کے ساتھ قرب رہے، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین اکرام اس خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711703 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711703 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا، خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ، صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ، لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ، پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آج یاد رہے آج کا ہمارا بہت خوبصورت عنوان ہے شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی شان و شوکت کے حوالے سے، علامہ صاحب سے تو ہم جو ہے وہ آپ کی فضیلت سن نہیں رہے ہیں، لیکن تشریف فرما ہے جنید شہزاد بغدادی صاحب۔ تو جنید بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے کچھ منقبت کے چند اشعار جو ہے وہ پیش فرمائیں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے۔
صدیق کے با وفا ہیں، صدیق کے با وفا ہیں، صدیق کے با صفا ہیں، صدیق کے با وفا ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں۔ ہوگی نجات اس کی، ہوگا کرم اسی پہ، ہوگی نجات اس کی، ہوگا کرم اسی پہ، دونوں جہاں میں جس کے صدیق آسرا ہیں، دونوں جہاں میں جس کے صدیق آسرا ہیں، صدیق با صفا ہیں، صدیق با وفا ہیں، جن کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، جن کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، وہی پیکرے صداقت صدیق دل ربا ہیں، وہی پیکرے صداقت صدیق دل ربا ہیں، صدیق با صفا ہیں، صدیق با وفا ہیں۔ اس پہ خدا کی لعنت رکھے جو بغض ان سے، اس پہ خدا کی لعنت، اس پہ خدا کی لعنت رکھے جو بغض ان سے، سب مومنوں کے یارو صدیق مقتدا ہیں، سب مومنوں کے یارو صدیق مقتدا ہیں، صدیق با صفا ہیں، صدیق با وفا ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں، ساتھی ہیں ہر قدم پہ صدیق مصطفیٰ کے، ساتھی ہیں ہر قدم پہ صدیق مصطفیٰ کے، کیسے پیار دونوں صدیق مصطفیٰ ہیں، کیسے پیار دونوں صدیق مصطفیٰ ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں، صدیق عاشقوں کے سلطان پیشوا ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بہت خوب، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی جو ہے وہ دین کی خدمت کے حوالے سے کیا رہنمائی تھی، اور پھر آپ کا پھر وہ ذوق عبادت کیسا تھا، تاکہ آج ہمیں کیا ان سے سبق ملتا ہے؟ عمر بھائی، انسان کو زندگی میں 4 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1، انسان کو دولت سے بڑی محبت ہے۔ نمبر 2، انسان کو اولاد سے بڑی محبت ہے۔ نمبر 3، انسان کو اپنے گھر سے، وطن سے بڑی محبت ہے۔ اور نمبر 4، انسان اپنی جان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اسلام کی خاطر ان 4 امتحانات کے اندر آپ نے کامل اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن آپ ایمان لائے آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اشرفیاں تھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ اور غزوہ جیش العسرہ، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس دن تو آپ اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابقیت یا ابا بکر، اللہ ما ابقیتا، اے ابو بکر، لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے تو کیا چھوڑ کے آئے؟ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسول، ہائے،
گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کو کے، چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ رسول کو گھر چھوڑ کے آنے کا جو عقیدہ ہے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے، حالانکہ حضور تو سامنے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ جو سامنے بیٹھے ہوئے گھر بھی انہیں کو چھوڑ کے چھوڑ کے ہیں، سبحان یہ اللہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ سبحان سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا۔ سبحان اللہ، سارا مال اللہ کے محبوب کے ارشاد پر آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا، سبحان اللہ، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جامع ترمذی کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اللہ، فبقا ابو بکر، حضرت ابو بکر رو پڑے، کہا یا رسول اللہ میرے تو بخت ہی آپ کی وجہ سے جاگا، ہائے، اب میرے مال کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے تو وارے نیارے ہی آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سراغ سے، زندگی میں نے آپ کی وجہ سے پایا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر یا رسول اللہ انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، اور کسی نے یہ بھی کہا نہ خیرت کی روشنی نہ جنوں کی آگہی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، ہاں، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ابوبکر کے مال کی بات کرتے ہیں، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ مال بھی آپ کا ہے، سبحان اللہ، اور علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح حضور کا ذاتی مال ہے۔ اللہ، اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہم پہ جس نے بھی احسان کیا، شخصی احسان، ہم نے اس کا بدلہ زندگی کے اندر دے دیا، دنیا کے اندر دے دیا، لیکن ابو بکر جو تیرے احسانات ہیں ان کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا، قیامت کے دن ان کا بدلہ تجھے رب ذوالجلال عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، اللہ، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی اللہ، دیکھیں، اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، عنہا، علماء نے لکھا 6 سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، اور آپ کو پتا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوتا ہے تو میری بیٹی جوان ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی 25 سال عمر تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما گئے، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میری بیٹی کو وراثت بھی نہیں ملے گی کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، ازواجہ امہاتہم، اللہ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، یہ بھی پتا تھا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور غزوہ بدر کے اندر جب آپ کے بیٹے کفار کی طرف سے آئے تھے اور جب وہ اسلام آباد میں لے کر آئے تو انہوں نے کہا ابا جی آپ میدان جنگ کے اندر کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں نہ دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے، دشمن خدا سمجھ کے تیرا گھاٹا اتار، گردن تن سے جدا کر دیتا۔ یہ اولاد کی قربانی اور وطن بھی چھوڑ دیا، دیکھیں ہجرت کی، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر کبیر گھر کے اور خاندان کے شخص تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، آپ بہت بڑے، سب کچھ حضور پہ اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد اور اپنا وطن، حتیٰ کہ جان بھی غار سور میں وار دی۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نا بریلی کے امام میرے تاجدار نے، آپ نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا۔ اللہ غنی۔ میں نے تو وہی کہا کہ آپ کی فضیلت کے بارے میں اور آپ کے کمالات کے بارے میں کیا کہا جائے، محدث کچوچوی نے یہاں میں سمجھتا ہوں بات ختم کر دی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، حامل نہیں، جامع ہیں، ہر خوبی ان کے اندر جمع تھی، ہر فضیلت مجمع الفضائل تھے، مجمع الفضائل، کمالات تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ میں کہتا ہوں وصف نبوت کے سوا ہر خوبی جس اینگل سے اور جس زاویے سے ابوبکر کو دیکھا جائے آپ کمال کے اندر نقطہ کمال کو پہنچے، ہر خوبی نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، جس طرف سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک اچھی خصلت بندے کے اندر ڈال دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
360 اچھی خصلتیں ہیں، ایک جس سے بھلائی کا ارادہ رب فرماتا ہے، ایک اس میں ڈالتا ہے، ایک اس میں ڈالتا ہے بیڑا اس اور کا اسے پار، جنت عطا کرتا ہے۔ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی وہ خوبی ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 خوبیاں جمع، سبحان اللہ، مجمع الفضائل ہے حضرت سیدنا ابو بکر سبحان صدیق۔ اللہ، اللہ، سبحان میں تو کہتا ہوں وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، سبحان اللہ، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اعظم چشتی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، اس نے کہا چارے یار نبی دے عاشق، کوئی دسے نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان چاراں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی ان جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزارہ ورگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، اب اس پر میں کیا جملے کہوں، اتنی خوبصورت علامہ صاحب نے جو ہے وہ اشعار سے بھی اور پھر حدیثوں سے بھی اتنی مدلل گفتگو فرمائی۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح، کیا مقام ہے، کیا شان ہے ان کی۔ ناظرین کرام اللہ اکبر، کہ دیکھیں نا کچھ بھی پاس نہیں رکھا، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی آقا کے قدموں میں، وطن بھی حضور کے لیے قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، آج جب آپ افطار میں بیٹھیں تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ اصال ثواب کچھ پڑھ کے، کچھ پڑھا کر، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ آپ ان کے لیے بھی اصال ثواب کیجئے، کیونکہ آج کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتامی سفر کی طرف ہے۔ جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ بھی آج کے اپنے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، اور آج خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آپ کی بارگاہ میں آپ نے اصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ، عنوان کے ساتھ۔ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔